نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر دور میں فریب کیا نما بدل گئے، ہر دور میں فریب کیا نما بدل گئے، شعلوں سے جو بچے تھے وہ شبنم سے جل گئے، پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین، بادل سمندروں پر برس کر نکل گئے. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہے، ان کو اس وقت میں بیان کرنا اور اس پہ تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن آخر کیا کہے، دور حاضر کے بعد شدید ظلموں کا مختصر خلاصہ کر لینا مناسب سمجھتی ہوں. وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا. اس میں سفلی عمل کرنا یا کرانا، غیر مشورے طور پہ گنڈ تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا پیجامہ ٹکنوں سے نیچے پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے ناجائز تعلقات کا استعمال کرنا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر مشرکانہ اور ہندوانہ طریقے کی طرف رائے فرائے اختیار کرنا، اپنی اولادوں کو بے دینی کی طرف منتقل کرنا، ٹی وی وغیرہ پر وقت ضائع کرنا، موبائل پر بے حیائی اور حیا سوچ مضامین کا دیکھنا، مسلمانوں کے گھروں میں غیر محرم کا آنا جانا، مسلم لڑکیوں کا میوزک پر ناچنا، کپڑوں کا جسم سے چھوٹا ہو جانا، کپڑوں کے سامنے گرنا اور انہی سے منتیں مانگنا اور انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنا، مسلمانوں کے اندر غیروں کا طریقہ آنا، مسلمانوں کے دلوں سے رحم کا نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جنہوں نے پیدا کیا انہی کو گالیاں دینا، جنہوں نے دنیا دکھائی انہی کو جھڑکنا، جبکہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین خالق دو جہاں و مالک دو زماں، اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. خدا تعالیٰ تو قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو حکم دیتا ہے، انہیں تکالیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے، ناچ گانوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ نجازتوں اور غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کافر بھی ہمیں دیکھ کر مسلمان ہونے کا طعنہ دیتے ہیں. ہماری صبح تو تب ہوتی ہے جبکہ دنیا آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. ارے او فجر کے چھوڑنے والوں، کب تک آخر کب تک اپنی بدحالی بتاتے رہو گے؟ آخر کب تک دنیا کو ننگا ناچ دکھاتے رہو گے؟ آخر کب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے منہ موڑتے رہو گے؟ پھر رونا روتے ہو، یہ بادل گرجتے ہیں تو ہمارے اوپر بجلیاں ٹوٹتی ہے، تو ہمارے اوپر سیلاب آتے ہیں، تو ہمارے اوپر زلزلے آتے ہیں، تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر ہمیں تو لکھوے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو شکوے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو بس اپنی بدحالی بتانی آتی ہے، ہمیں تو ناشکری کرنی آتی ہے. میں کہتی ہوں، للکار کر کہتی ہوں، دل کے تکالیف کے ساتھ کہتی ہوں کہ جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائیں گے تو خدا کی قسم کل قیامت تک اسی طرح بیار و مدکار ہوتے بھٹکتے رہوں گے. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. امت مسلمہ کے نوجوانوں، جب جب رب کے زمین پر فساد ہوتا ہے، جب جب رب کے زمین پر حیوانیت کا ننگا ناچ کرا جاتا ہے، اہل اللہ کا مذاق بنایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو رب کائنات ایسی قوموں کو صف ہستی سے مٹا دیتے ہیں. نہ نام باقی رہتا ہے، نہ نشان باقی رہتا ہے. مت سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، مت سمجھنا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مت سمجھنا کہ ہم انبیاء کو ماننے والے ہیں تو رب ہمیں بخش دے گا. یاد رکھو، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا. تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر فرعون بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر قارون بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر شداد بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر ابو لہب بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر ابو جہل بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر بہت سی بستی
والی قومیں تھی مگر کہا گئی کہ زمینوں نے اسے کھا گئی، کہ سمندر انہیں نگل گئے، رب نے سب کچھ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر قوم نوح بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر قوم لوط بھی تھی جنہوں نے گندا کھیل کھیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ جو رب کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے تو رب اس کے ساتھ یہی کرتا ہے، نہ رب کی زمین اس کی، نہ رب کا آسمان اس کا۔ عزیزان ملت، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اور سننے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ضرورت عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ مگر ماریا کی اتنی مجالی کا کہ اپنے اساتذہ کے سامنے زیادہ لب کشائی کر سکے، تو اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔